اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں، بلکہ روایت ہے کہ روزے کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ فطرے پر ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ فطرہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سالانہ لوگ کوئی نہ کوئی غلطی فطرے کی ادائیگی میں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ روزوں کی قبولیت میں مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فطرے کے احکام، وہ بھی مختصر، سادہ اور مکمل انداز میں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ فطرہ کن پر واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے فطرہ ادا کرے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ کن کن افراد کی طرف سے دیا جانا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں فطرہ نہ کہ انسان صرف اپنا ادا کرے، بلکہ اپنی فیملی کا فطرہ دیں۔ اس کے زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں، یہاں تک کہ عید کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ذمہ دار شخص پر واجب ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان اگر عید کے دن آپ کے گھر آ جاتا ہے تو اس کے فطرے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، اگر مہمان عید کے دن مغرب کے وقت آپ کے گھر تشریف لائے، اگر تو وہ آپ کے گھر میں کھانے والا تصور ہو تو پھر اس کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ اور اگر آپ نے اسے دعوت پہ بلایا ہے، رات کھانے پہ بلایا ہے، تب آپ پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال، فطرہ کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، فطرہ ہر وہ چیز آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی غذا رہی ہو۔ مثال کے طور پر گندم کا آٹا ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں۔ تو آپ 3 کلو کے حساب سے یا تو وہ چیز آپ دے دیں فی بندہ 3 کلو کے حساب سے، یا پھر اس چیز کے مقابلے میں اس کی قیمت ادا کریں عام مارکیٹ کے حساب سے۔ اگلا سوال، فطرہ دینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، فطرہ دینے کا سب سے بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کیا جائے۔ اگلا سوال جو ہوتا ہے کہ مستحقین فطرہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں، مستحقین فطرہ وہ افراد ہیں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، یعنی مسکین ہیں، فقیر ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات دیکھی جائے کہ جس کو فطرہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس فطرے کو کسی غلط کام میں استعمال کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ اس سے وہ شراب نہ پیے، اس سے وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی چھوٹے موٹے احکام ہیں جو آپ کے روزے کو مکمل بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو تو پھر اپنا فطرہ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک دینی رہنمائی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔